أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی تھی. آج سے ہم انشاءاللہ سورہ الکہف شروع کر رہے ہیں. بڑی ہی عظیم سورت ہے. الکہف کہتے ہیں غار کو، جو پہاڑ کے اندر وسیع اور کھلی غار ہوتی ہے اس کو کہف کہتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہف والوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکات کا ذکر کیا ہے کہ ایمان کے اندر کس قدر برکتیں ہیں، اور اس ایمان کی وجہ سے انسان اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کس طرح دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کہ انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے تو اس کو حق بات کہنے کی جرت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. تو سورہ الکہف کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. متعدد احادیث اس سورت کی فضیلت کے اندر آئی ہے. سب سے جو پہلی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 809 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو بندہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، یعنی زبانی یاد کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچا لیں گے. یعنی بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان کا دشمن ہے، اس فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ سورہ الکہف پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت اور سکینت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 5011 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی، غالباً اس کا نام اسید بن حذیر تھا، وہ اپنے گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اس کی سواری، اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا 2 رسوں کے ساتھ. تو وہ صحابی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آیا، ایک ابر آیا جو قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اتنا قریب آ گیا زمین کے یا اس جانور کے کہ وہ جانور بدکنے لگا، ڈرنے لگا. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت تھی جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ نازل ہو رہی تھی. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ سورہ الکہف اپنے گھر کے اندر پڑھے گا، انشاءاللہ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح الجامع کے اندر 6470 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتے ہیں. یعنی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خصوصی نور پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نور اس کے لیے روشن کر دے جو بندہ سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، ایک بات تو یہ ہے کہ ہر جمعے اس کی تلاوت کریں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات دونوں کے بارے میں فضیلت ہے. یہ انسان کو زبانی یاد کرنی چاہیے کہ انسان فتنہ دجال سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. اس سورت کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. قرآن مجید کے اندر 5 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے. سورہ فاتح ہے، سورہ انعام ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے، اور سورہ الکہف ہے. ان کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے الحمد کا لفظ لایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیوں اور ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل بیان کی ہے کہ میں ساری خوبیوں کا مالک کیوں ہوں، ساری تعریفات کا مالک کیوں ہوں.
لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام حمد اور اپنی تمام خوبیوں کے مالک ہونے کی دلیل ایک بیان کی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے انزلہ جس نے نازل کیا علی عبدہ الکتاب اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ یعنی یہ اللہ نے خوبی بیان کی ہے کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے احسان بہت بڑے ہیں۔ ہر احسان ایک سے بڑھ کر احسان ہے، لیکن سب سے بڑا جو احسان ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر میرے محترم بھائیو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ تو سب سے بڑا احسان اللہ نے کتاب کو بیان کیا ہے کہ میری خوبی اس لیے ہے، تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ علی عبدہ ہی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے کہ علی عبدہ ہی میں نے اپنے بندے کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی کی بے انتہا شان بیان ہوئی ہے۔ ویسے تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا بندہ کہنا میرے محترم بھائیوں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام بیان کیا ہے کہ اپنا بندہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں، آخری بات جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہ میں نے اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی اس قرآن کے اندر کجی نہیں رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی ساری باتیں کلیئر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، کوئی ایسی بات نہیں جو حکمت سے خالی ہو، کوئی ایسی بات نہیں جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی فصاحت و بلاغت کے ہر انداز کے ساتھ قرآن کا ایک ایک حرف واضح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بات کتنی واضح ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس آیت سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے۔ جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہے، کامران ہے، دنیا کے اندر بھی سرخرو ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی سرخرو ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔